الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے سلسلہ میں الہدایہ قرآن کلاس میں تمام شرکائے کلاس کو، تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ الکریم کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم نہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کا یہ تحفہ، جو قرآن کریم پر ایک بہت بڑا ورک ہے، بہت بڑا کام ہے اس امت مسلمہ کے لیے، قرآنی انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر جو موضوعات قرآن کریم کے 5000 سے زائد موضوعات، ان کے تحت آنے والی آیات کریمہ، حضور شیخ الاسلام نے پورے قرآن سے ہر موضوع کی آیات کو اکٹھا کر کے اس موضوع کے تحت لگا دیا ہے، اور ان 5000 موضوعات کو اپنی اپنی آیات کے ساتھ جوڑ کر قرآنی انسائکلوپیڈیا کے نام سے ایک بہت بڑا تحفہ اس امت کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن ہے مجدد رواں صدی طاہر القادری کا۔ اللہ پاک ان کے عمر میں، علم و عمل میں اور ان کے فیوز و برکات میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائیں، اور ہم ان کی کاوشوں سے اسی طرح صحبتیں حاصل کرتے کرتے بہرہ مند ہوتے رہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ٹاپک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے موضوع پر، جو کالج کے اندر ایک دن تمام سٹاف ممبران کے ساتھ، پرنسپل صاحبہ کے ساتھ ڈسکس ہوا، اور سب دوستوں نے اس ٹاپک کو اتنا پسند کیا کہ اور انشاءاللہ الکریم اس کے تحت جتنی گزارشات آئیں ان پر انہوں نے عمل کر کے بھی فخر محسوس کیا، اور بہت چینج، بہت تبدیلی دیکھی گئی سارے دوستوں کے اخلاق میں خاص طور پر۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ اسی ٹاپک کو ہم قرآن کریم سے سمجھیں کہ قرآن کی آیات اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور کتنی آیات ہیں، اور کیا کیا ٹاپکس اس مین موضوع کے تحت قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو جب ہم نے اس کا ارادہ کیا تو سبحان اللہ، ہمارا رخ جو ہے وہ اگر سیدھا قرآن کی طرف ہم جاتے تو ہمیں تو سال لگ جاتے، کئی سال لگ جاتے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہم ان آیات کو جمع کرتے، لیکن بحمد اللہ تعالی اللہ پاک نے ہمیں ایسی رحمت سے نوازا ہے، ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ جس نے یہ کام ہمارے لیے بہت آسان کر دیا، اور وہ نعمت، وہ رحمت اور خدا کا فضل ہے ڈاکٹر طاہر القادری۔ تو ان کا جو تحفہ انہوں نے ہمیں عطا فرمایا، جب اس کو کھولا تو موضوع ڈھونڈا تو 5 منٹ بھی نہیں لگے کہ الاخلاق الحسنہ کا موضوع مل گیا، اور اس کے تحت کتنی تعداد میں ٹاپکس الگ الگ حسن اخلاق کے موضوع پر وہ ہماری نظروں کے سامنے آ گئے، تو دل اتنا خوش ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے طاہر القادری کے دور میں پیدا کیا ہے، اس ہستی کے ساتھ ہمیں جوڑا بھی، ہمیں نسبتیں بھی عطا کی ہیں، اور اس کے دیے ہوئے ان فیوز و برکات سے میں فیض یاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بحمد اللہ تعالی انہی موضوعات میں سے الاخلاق الحسنہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس پر
کچھ لیکچرز ہو چکے ہیں، تو کل بھی اس موضوع پر ہی لیکچر تھا، لیکن شاید پورے ملک میں میڈیا پر کوئی پابندی تھی، میڈیا آف تھا، اس لیے ہماری کلاس نہیں ہو سکی۔ تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ اللہ پاک بصحت و عافیت ہم سب کو اس عمل پر استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صراط مستقیم پر چلتے چلتے ہمارا یہ موضوع نمبر 23 جو الاخلاق الحسنہ کے نام سے ہے، اس کے تحت ٹاپک نمبر 12 میں قرآن پاک ہمیں کیا کیا بتاتا ہے کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا فضیلت ہے۔ صدق اور سچائی حسن اخلاق ہے، تو اہل صدق اور سچائی کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کیا ہے۔ اور اس ذیل میں ہم نے لاسٹ لیکچر تک 6 حوالہ جات پڑھے تھے 6 صورتوں سے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سچے لوگ ہیں کون۔ سچے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ ہمیشہ وفا کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، ٹھنڈی ہوا چلے، گرم ہوا چلے، آفتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ ہمیشہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں ہر روز ایک بار ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا الست بربکم، یوم الست کا وعدہ اللہ نے فرمایا تھا کیا ساری ارواح انسانیت کو اکٹھا کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قرآن کہتا ہے کہ سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، ہمیشہ یہ وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا تھا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، کہ تم اپنے عہد پر قائم رہنا، اپنے عہد کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا، تو میں تمہارے ساتھ کیا وہ عہد پورا کروں گا۔ مولا تیرا عہد کیا ہے؟ فرمایا میرا عہد یہ ہے کہ جو مجھے ہمیشہ رب مانے گا، میرے ساتھ کیا وہ وعدہ وفا کرے گا، تو میں اسے دنیا میں بھی جنتی بنا کے رکھوں گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنتیں تیار رکھوں گا، جنتوں کا مالک بناؤں گا، اپنا دیدار بھی عطا کروں گا، جنتیں بھی عطا کروں گا، ایمان کے حساب سے اور اعمال کے حساب سے ہر کسی کو جنتیں اور باغات عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، کتنی بڑی تکلیف آ جائے، وہ کبھی بھی رب کو کی جگہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ رب دینے والا ہے، رب تکلیفیں دور کرنے والا ہے، رب تکلیفیں دینے والا ہے، رب خوشیاں دینے والا ہے، رب خوشیاں لینے والا ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کیا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ صدق والے لوگ ہیں، صدق والے لوگ، اور پھر اپنے قول اور عمل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے، نہ قولاً نہ عملاً، یعنی مایوس نہیں ہوتے، تکلیف ہو، دکھ ہو، صبر کرتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے ہمیشہ تکلیف میں، دکھ میں صبر کرتا ہے، اور صبر حضور فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جو تکلیف کے شروع میں کیا جائے۔ جب تکلیف نازل ہوتی، مصیبت نازل ہوتی ہے، اس وقت جو صبر کیا جائے وہ صبر ہوتا ہے۔ صبر کرتے ہیں اور کوئی شکوہ نہیں کرتے، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، سچے لوگ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا بڑا صدیق ہوگا، یعنی اپنا وعدہ وفا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سچ بولنے والا، لا الہ الا اللہ کہا تو اس پر قائم رہا، نماز میں کہا مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی میری زندگی ہے، جس کو تو ناپسند کرتا ہے وہ میری زندگی میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ وعدہ کیا، نماز میں کھڑے ہو کر تو اس پر قائم رہا ہمیشہ،
تو وہ ہوتا ہے صدیق، جو اپنا سب کچھ اللہ کی ذات پر قربان کر دیتا، اللہ کی محبت میں، اور اللہ کے سوا کسی کو وہ مقام نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیں کہ صدیق جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی بڑی اس پر آزمائش آئے گی، اس پر اتنی ہی بڑی، اس کے سچ کو پرکھنے کے لیے اتنی ہی بڑی آزمائش آئے گی، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ان صدیقوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صدیقوں کا بار بار ذکر کرو، بار بار ذکر کرو۔ تو ذکر کرنے کا مقصد کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرواتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ان صدیقین کا جب ہم بار بار ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس حکم کو مانتے ہوئے کریں گے تو اس طرح سے ان کی صحبت ہمیں بار بار نصیب ہوتی ہے۔ ایک مجلس سجا لیں، محفل سجا لیں، اور اس میں آپ کسی بھی اللہ کے صدیق بندے کا ذکر شروع کر دیں تو جتنی دیر اس محفل میں گزرتی ہے تو ایمان والے محسوس کرتے ہیں کہ اتنی دیر اس بندے کی صحبت میں گزری ہے۔ اس بندے کے جب عمل بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اس کی محبت رسول کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے عشق خدا کو بیان کیا جاتا ہے، تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے اس بندے کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہے ہیں۔ تو ذکر کرنے سے صحبت ملتی ہے۔ اب جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، سورہ کہف کے اندر کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ تم رکا کرو ان بندوں کی صحبت میں، اپنے نفس کو روکا کرو ان بندوں کی صحبت میں جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ان کی طلب اس میں کیا ہوتی ہے؟ دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے مراد کیا؟ کہ ان کا ہر کام اللہ کی طرف جاتا ہے، ہر عمل ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تجارت کریں، شادیاں کریں، راتوں کو سوئیں، دن کو جاگیں، معیشت کریں، تجارتیں بڑی بڑی کریں، ہر کام ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو۔ تو ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ سامنے موجود ہیں، کچھ دنیا سے جا بھی چکے ہیں، 1500 سال سے قرآن ہمارے پاس ہے، تو ان ہستیوں کی صحبت کیسے ملے گی؟ صاف ظاہر ہے ذکر کرنے سے۔ ان کا ذکر کریں گے، ذکر کی محفل سجے گی، اس میں سارے بیٹھیں گے تو ان کی صحبت نصیب ہوگی ان کے ذکر سے۔ تو یہ میں عرض کر چکی ہوں پہلے کہ اخلاق حسنہ اپنی کوشش سے نہیں ملتے، ہمیشہ صحبت سے ملتے ہیں۔ اور صحبت کس کی؟ اعلیٰ اخلاق والوں کی صحبت، صدیقین کی صحبت، اولیاء کی صحبت، صالحین کی صحبت، انبیاء کی صحبت۔ تو صحبت کاملہ سے، صحبت صالحہ سے ہمیشہ اخلاق حسنہ ملتے ہیں۔ اسی لیے اب یہ حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں، ان سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ حوالہ نمبر 7 ہے فضل الصدق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، ذکر کیا کیجئے، فی الکتابی، قرآن مجید میں، اور آپ قرآن مجید میں ذکر کیا کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں؟ انہو، بے شک وہ، کانا تھے، صدیق نبیہ، صاحب صدق نبی تھے، صاحب صدق نبی تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر جتنے آزمائشیں آئیں، ان ساری آزمائشوں پر رب کہتے پورے اترے کہ ربی اللہ لا الہ الا اللہ کہتے پورے اترے۔ ہر آزمائش کو
آپ نے ایسے قبول کیا کہ آپ کی صداقت کی گواہی اللہ رب العزت نے دے دی، کسی آزمائش پر گھبرائے نہیں، حتیٰ کہ نار نمرود بھڑک رہی ہے لاکھوں ٹن لکڑیوں کے ساتھ، اور آپ کو منجنیق کے منہ میں بٹھا دیا گیا ہے پھینکنے کے لیے۔ فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کی نبی مدد کروں، تو بڑے وقار سے فرماتے ہیں کہ تجھ سے مدد کیوں مانگوں، جو مجھے نار میں پھکوا رہا ہے کیا اس کو نہیں پتا؟ وہی میری مدد کرے گا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر منجنیق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، ادھر اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے نار نمرود میرا ابراہیم آ رہا ہے، گلزار بن جا، باغ و بہار کھلا دے، اور میرے یار کا بال بھی جلنے نہ پائے۔ پھر ہوا کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ایسے ٹہل رہے ہیں جیسے باغ و بہار میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ ہوتے صدیق جو ہر آزمائش میں پورے اترے اور کبھی بھی نہ کہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ اتنا ذہن میں تھوڑا سا خیال بھی آ گیا تو آپ کا وعدہ ٹوٹ گیا اللہ سے کیا ہوا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 56 حوالہ نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ یہاں سے میں کیا پتہ چلا کہ صدق والے اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ صدق والوں کا ذکر کیا کرو محافل میں، ان کا ذکر کر کے ان کے یوم منایا کرو۔ ذکر تو اسی طرح ہوگا کہ ان کے نام کی محفل سجائی جائے، ان کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، کبھی ان کا یوم پیدائش منایا جائے، کبھی ان کا یوم وصال منایا جائے۔ یوم وصال مناؤ گے تو وہ عرس کہلائے گا۔ عرس اسی کو کہتے ہیں جس روز صدق والوں کی ملاقات ان کے محبوب حقیقی سے ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ سے ہو جاتی ہے۔ وہ وصال کا دن ہوتا ہے، بچھڑنے کا دن نہیں ہوتا۔ اتنی عمر بچھڑے ہوئے گزاری تھی اور وہ گھڑی آئی تو محبوب کے ساتھ وصال ہو گیا، محبوب کے ساتھ مل گئے، محبوب نے اپنا بنا لیا، اعلان کر دیا، اپنی سہاگن بنا لیا، تو پھر وہ دن اس کے عرس کا دن بن گیا، اس کی خوشی کا دن بن گیا۔ اور مومن کامل اور صادق اور صدیق کے لیے اس دن شادی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، جس دن اس کا رب اس کو کہہ دے کہ آج تو میری سہاگن ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تو کچھ یوں ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر اشارہ کس طرف ہے؟ حساب آخرت کی طرف، حساب محشر کی طرف، کہ اللہ پاک نے حساب کا دن رکھا ہے، اس لیے ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو قبروں سے اٹھا کے جنتیوں کو جنت پہنچا دیتے، دوزخیوں کو دوزخ پہنچا دیتے، کوئی حشر قائم نہ ہوتا، میدان نہ بنتا، حساب کتاب نہ ہوتا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کا نظام اس لیے رکھا محشر کے دن تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے اور دکھا دے سارے انسانیت کو کہ سچوں کا مقام دیکھ لو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔
اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 8۔ آگے حوالہ نمبر 10، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 تا 24۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بہت سے مرد ایسے ہیں جنہوں نے صدقو سچ کر دکھائی وہ بات ما عہد اللہ علیہ جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو مومنوں میں ایسے بہت سارے مرد ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من قضا نحبہ، بس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے۔ من قضا، جو پوری کر چکا ہے، نحبہ، اپنی نظر کس طرح سے؟ شہادت پا کر، سبحان اللہ، اپنی سچائی کا ثبوت دے دیا کہ اگر ہماری جان بھی مولا تجھے ضرورت ہے، میری جان کو بھی کی بھی ضرورت ہے، تیرے دین کو، تیرے قرآن کو، تیرے نبی کو، تیرے نبی کی شان کو میری جان کی بھی ضرورت ہے، تو وہ بھی حاضر ہے۔ تو اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کرتے ہوئے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے اپنی جان دے کر اپنا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی نظر پوری کر دی کہ رب کو ایک ماننے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر دیا۔ ومنہم، اور ان میں سے ایسے کچھ ایسے بھی ہیں، من ینتظر، ان میں سے کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، یعنی کچھ ایسے ہیں جو اپنی سچ کی گواہی دے چکے ہیں، اپنی جان قربان کر کے اللہ کی راہ میں کہ وہ کتنے سچے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا۔ وما بدلوا تبدیلا، مگر انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ ہم سرحدوں پہ کھڑے نوجوان چھوٹی چھوٹی عمروں کے ماؤں کے لال دیکھتے ہیں نا، کس جذبے سے وہ جاتے ہیں، اور مائیں کس جذبے سے بیچتی ہیں کہ اگر وہی لال شہید ہو کے آتا ہے تو صدیقہ ماں کیا سوال کرتی ہے، لانے والوں اگر تو میرے لال نے سینے میں گولی کھائی ہے تو لے آؤ، یہ میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہوا سچا کیا ہے، اور اگر اس نے پشت پہ گولی کھائی تو پھر میرے پاس نہیں لے کے آنا، میرے ساتھ اس کا رشتہ نہیں، اس لیے کہ سینے میں گولی کھانے والا وہی ہے جو دشمن سے بھاگتا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے۔ مولا تو ہی میرا رب ہے، اور تجھے رب مانتے ہوئے میری جان کی قربانی بھی چاہیے تو وہ بھی حاضر ہے۔ اور جو پشت پر گولی کھاتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، بھاگنے والے کی پشت پر گولی لگتی ہے، اور جو سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے، جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ صدیق نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے کسی نے بھی اپنا ارادہ چینج نہیں کیا، بدلا نہیں، بلکہ شہادت کے جذبے کے ساتھ کھڑے، شہادت کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ان کو صرف اپنے رب کی طلب ہوتی ہے، اور اس طلب میں وہ شہادت کی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے سچ کی اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے ان کو 70 بار اپنا دیدار نصیب کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔
تو اس دیدار کی طلب ہوتی ہے، اصل اپنے رب کے دیدار کی طلب ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے دے۔ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے نا کہ ان کو اس مقام پر، اس میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں ان سے سب سے پیاری چیز مانگ لی جاتی ہے۔ تو جس نے اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، اس سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ شہید سچا ہے نا، لیکن صدیق جو ہے وہ شہید سے بھی کئی گنا سچا ہے، کئی گنا بڑا ہے عظمت میں، سچائی میں، صدیقیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے ساتھ کے وعدہ سچا کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ صدیق ہے، اور جو اس وعدے کو توڑتا ہے وہ منافق ہے کہ کہہ تو دیا، زبان سے کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ، مگر دل سے اللہ کا بن ہی نہیں سکا۔ تو یہ ان کی چھانٹی ہوتی ہے، یعنی آزمائش سے چھانٹی ہوتی ہے۔ اور منافقین جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عذاب دیتا ہوں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحم کے مستحق ہو جاتے ہیں، کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے، یا ان کا جرم ہلکا ہوتا ہے منافقت کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہوں تو ان کو عذاب دے دوں اور چاہوں تو ان کو معاف کر دوں۔ ان اللہ غفور کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح حوالہ نمبر 11 ہے کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو سچے الگ ہو جاتے ہیں اور منافق الگ ہو جاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 11 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 3، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، فتنا، ہم نے آزمایا، الذین، ان لوگوں کو، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، تو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا۔ یہاں پر فَلَيَعْلَمَنَّ اللہ، یعنی اللہ تعالی کے لیے جب علم کا یعنی ذکر آئے، اب یعلمن اگر کسی بندے کے لیے ہوتا ہے یہ صیغہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ضرور بر ضرور جان لے گا۔ لیعلمن، وہ ضرور بر ضرور جان لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں، اللہ کی شان میں یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ولا یعلمن، اور اللہ تعالیٰ ضرور بر ضرور ظاہر فرما دیں گے الذین، ان لوگوں کو، صدقوا، جو سچے ہیں۔ آزمائش آئے گی اور جو سچے ہیں ان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ واضح فرما دے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو، ایمان کے دعویٰ میں جھوٹے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا۔ یعنی چھانٹی ہو جائے گی اس طرح سے آزمائش کے ساتھ کہ ایک ہی اسلامک اسٹیٹ ہے، آزمائش آ گئی، اسلام کو خطرہ ہے، وطن کو خطرہ ہے، ایمان والوں کے ایمان کو خطرہ ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خطرہ ہے، ان کی عزتوں کو خطرہ ہے، اعلان جنگ ہو گیا۔ تو جو اللہ رب العزت کی اس دعوت پر اٹھ کھڑے ہوئے
کہ اللہ کو رب مان رہے ہیں تو اللہ کے حکم پر اپنی جان بھی حاضر ہے، جانوں کا نذرانہ لے کے اٹھ کھڑے ہوئے اور قربان ہو گئے۔ کسی نے شہادت پا لی، کسی کی قسمت میں بھی شہادت لیٹ ہے مگر وہ منتظر ہے شہادت کا، لیکن کچھ ایسے جو اپنی جانوں کو بچا کے گھروں میں بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا یہ تو فضول کا جان کا خسارہ ہے، ایسا نہیں کرنا، ہم نے نہیں جانا ہم نے، اور یہ نہیں پتا کہ گھر میں بیٹھے بھی تو موت آ سکتی ہے، فرشتے کو بندش تو نہیں ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہوگا اس کو مارنا نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک فرماتے ہیں آزمائش اس لیے دیتا ہوں تاکہ سچوں کو الگ کر دوں اور جھوٹوں کو الگ کر دوں۔ حوالہ نمبر 12 ہے سورہ محمد آیت نمبر 21، طاعۃ وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، یعنی فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے۔ طاعت فرما برداری، وقول معروف اور اچھی گفتگو بہتر ہے ان کے حق میں، یعنی کن کے حق میں؟ منافقین کے حق میں، کہ وہ اس طرح کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ، پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا، عزمہ پختہ ہو گیا اور قطعی ہو گیا، اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب جہاد ہونا ہی ہونا ہے اور فرض ہے بہت بڑا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں برائیاں پھیلی ہوں اور اسلامک اسٹیٹ تباہ و بربادی کے کنارے پر ہو تو پھر وہاں پر جہاد سب پر فرض ہو جاتا ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ جو تلوار سے جہاد کر سکتا ہے تلوار سے کرے، جو زبان سے کر سکتا ہے وہ زبان سے کرے، جو ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ ہاتھ سے کرے۔ تو جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو وَلَوْ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ، اور جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں سچے ہوتے، اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں سچے ہوتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ ذکر کن کے حق میں ہے؟ یہ منافقین کے حق میں ہے۔ آگے حوالہ نمبر 13 الحجرات، سورۃ الحجرات ہے اور آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا باللہ، جو اللہ کے ساتھ ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پر ایمان لائے ہیں، ثم پھر لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا ہے، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی لوگ سارے سچے ہیں، صادق ہیں۔ یعنی سچائی کی پرکھ کیسے ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو جو مال سے جہاد کر سکتا ہے وہ اپنے مال سے جہاد کرے، اور جو اپنی جان سے جہاد کر سکتا ہے اپنی جان سے جہاد کرے، اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ بھی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اگر جان کی ضرورت ہے جان پیش کرے، مال کی ضرورت ہے مال پیش کرے، اگر دونوں کی ضرورت ہے دونوں پیش کرے، اور اپنے علم و حکمت کے ساتھ، اپنی قلم کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، جس طرح ہو سکے وہ جہاد کرے، تو یہ لوگ سچے ہیں۔ یعنی جہاد جو ہے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ، یہ سچائی کی پرکھ ہے۔ یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 پڑھی ہم نے۔ آگے حوالہ نمبر 14 ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون
والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یہاں بھی دونوں قسم کے لوگ، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک ہم الصدیقون، تو وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں، والشہداء اور شہداء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر بھی ہے، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے، ونورہم اور ان کا نور بھی ہے، والذین یہ ان کا مقام ہے جو اللہ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سارے رسولوں پر ایمان لائے، تو وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہداء بھی ہیں، اس ایمان پر قائم رہے، اور ان کا اجر اللہ کے یہاں اجر بھی ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ والذین کفروا اور جو کافر ہوئے، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہ جہنم والے دوزخی ہیں۔ اب یہاں پر بھی چھانٹی کر دی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 19 ہے کہ سچے کون ہیں، صدیق کون ہیں، شہداء کون ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہمیشہ اس ایمان پر قائم رہے۔ والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان سچے لوگوں میں ہمیشہ شامل رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا اخیر ہو تو ان سچوں کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ۔